اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم بیان کر رہے تھے دو مسلمان ایسے ڈاکٹروں کی جنہوں نے ایک انسان بنانے کا تجربہ کیا، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک اور بھیانک تجربہ تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا سب کام ہو گیا ہے، اب آپریشن شروع کریں۔ ڈاکٹر پرویز بولا آج رات کو آپریشن شروع کر دیں گے۔ وہ رات موسم سرما کی سب سے زیادہ سرد رات تھی۔ آسیبی قلعے میں ڈاکٹر پرویز کی لیبارٹری میں آپریشن کے تمام آلات اسٹریچر کے پاس چھوٹی میز پر رکھ دیے گئے تھے۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ دونوں ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے آپریشن کے لیے تیار تھے۔ زیر تکمیل لاش کے تمام اعضاء کے مرتبان اسٹریچر کے قریب ایک میز پر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ زیر تکمیل لاش کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے مرتبانوں سے نکال کر اسٹریچر پر صحیح طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیے تھے۔ تو دونوں ڈاکٹر یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے کہ یہ ایک 7 یا 7.5 فٹ لمبے انسان کی لاش تھی، جس کا جسم انتہائی چوڑا اور صحت مند تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا ڈاکٹر دارا ذرا غور کرو، ہمارا بنایا ہوا انسان جب زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگے گا تو یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے سائنسدان اور ڈاکٹر حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر دارا لاش کے کٹے ہوئے اعضاء جو ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے دیکھ کر خوف سے لرز گیا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیال لگے کہ خدا جانے یہ انسان زندہ ہو کر کیا کرے گا، اچھے کام کرے گا یا دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا چلیں دوست آپریشن شروع کریں۔ ڈاکٹر دارا ایک دم سنبھل گیا، کہنے لگا پرویز ایک بار پھر سوچ لیں، ہمارا تجربہ الٹا تو نہیں پڑ جائے گا؟ کیسے الٹا پڑ جائے گا؟ ڈاکٹر پرویز نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارا بنایا ہوا انسان ہمارے ہاتھ سے نکل کر غلط راستے پر چل پڑے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا دارا تم بہت کمزور دل کے ڈاکٹر ہو، تمہیں اس لائن میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک سرجن کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اس قسم کے فضول خیالات کو ذہن سے نکال دو اور اپنا کام شروع کر دو۔ انہوں نے بجلی کی تیز روشنی میں لاش کے کٹے ہوئے اعضاء کی ہڈیاں آپریشن اور خاص لوشن کی مدد سے جوڑنی شروع کر دی۔ دیر تک وہ آپریشن کرتے رہے مگر لاش کے بازو ہی جوڑ سکے۔ ڈاکٹر دارا کو اتنی سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ کہنے لگا پرویز بس دوست، اب باقی کام کل کریں گے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز بھی تھک گیا تھا۔ کہنے لگا اگر تم یہی چاہتے ہو تو چلیں کل صحیح۔ انہوں نے لاش کے اوپر ترپال ڈال دی، لیبارٹری کے سنگ میں جا کر پانی سے منہ ہاتھ دھوئے، آپریشن کا لباس اتار کر اپنے کپڑے پہنے، لیبارٹری کو بند کیا اور گاڑی میں سوار ہو کر آسیبی قلعے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ ساری رات وہ آپریشن کر کے لاش کے اعضاء جوڑتے رہے۔ کام اتنا لمبا اور تھکا دینے والا تھا کہ اس روز بھی کام مکمل نہ ہو سکا۔ ایک ایک رگ کو جوڑ کر ٹانکے لگانے پڑ رہے تھے۔ تیلی کا آپریشن 5 دن تک جاری رہا۔ چھٹی رات کو لاش کے سارے اعضاء جوڑ لیے گئے۔ اب صرف کھوپڑی کے اندر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ فٹ کرنا تھا۔ یہ کام بڑا نازک اور باریکی کا تھا مگر دونوں ڈاکٹر بڑے لائق سرجن تھے۔ اس کے باوجود لاش کے دماغ کو کھوپڑی کے اندر پلانٹ کرتے انہیں 2 دن اور 2 راتیں لگ گئیں۔ آخر یہ کام بھی مکمل ہو گیا اور ڈاکٹر پرویز نے لاش کی کھوپڑی سر کی جگہ ٹوپی کی طرح رکھ کر جوڑ پر آری کی مدد سے سوراخ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا دیے۔ اس وقت لاش مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کی طرف دیکھا اور گردن فخر سے بلند کر کے بولا میں نے وہ کام کیا ہے ڈاکٹر دارا جو آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر دارا کے چہرے پر خوف کے اثرات تھے۔ وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ خدا جانے زندہ ہو کر لاش کا طرز عمل کیا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول سے کہیں باہر تو نہیں ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گردن کے جانب ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا تھا جس میں باہر سے ریموٹ کنٹرول کے سگنل پکڑنے کی طاقت تھی۔ اس آلے میں کوئی بیٹری وغیرہ نہیں تھی بلکہ اس سے خون کی گرمی کی وجہ سے کام کرتے رہنا تھا۔ اس آلے کا ریموٹ کنٹرول سے رابطہ تھا
جو ڈاکٹر پرویز کے پاس تھا۔ اس ریموٹ کو ڈاکٹر پرویز نے لاش کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا۔ ایسا ہی چھوٹا سا آلہ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دماغ میں فٹ کر دیا تھا۔ یہ آلہ ایک چھوٹے سے بٹن کی شکل کا تھا۔ اس آلے کی مدد سے ڈاکٹر نے لاش کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات اور اپنی مرضی کے خیالات داخل کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا تھا۔ جس وقت ڈاکٹر پرویز لاش کے دماغ سے چھوٹا سا بٹن نما آلہ فٹ کر رہا تھا، اس وقت ڈاکٹر دارا نے اسے کہا، اگر لاش بجلی کی توانائی سے زندہ ہو گئی تو ممکن ہے اس کا دماغ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دے اور تمہارے ریموٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ ڈاکٹر پرویز جواب میں کسی قدر تشویش کے ساتھ کہا، تم نے صحیح خدشے کا اظہار کیا ہے، مگر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے، یہ اچھے کام کرے گا اور اس کے دماغ میں اچھا خیال ہی آئے گا۔ کیا معلوم کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرے یا کوئی ایسا فارمولہ تیار کر دے جس کی مدد سے انسان کئی سال تک زندہ رہ سکے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس لاش کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تو یہ لاش انسانوں کے ایک ہمدرد اور نیک دل سائنسدان کی لاش ہوگی جو انسان کی بھلائی اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے نئی دریافت کرے گی۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوا، ڈاکٹر دارا نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا، ڈاکٹر دارا نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ میں کوئی برا یا انسان کے خلاف کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم اسے ریموٹ کے ساتھ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور یوں یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی اور ہمارے اشاروں پر چلے گی۔ زندہ لاش کے تمام آپریشن پورے ہو گئے، لاش بالکل تیار ہو گئی تھی، ان میں آسمانی بجلی کی توانائی داخل کرنی باقی تھی۔ دونوں ڈاکٹر لاش کے اسٹریچر کو چھت پر لے گئے اور چھت کے عین وسط میں اسٹریچر رکھ کر لاش کو لوہے کی زنجیروں، چمڑے کے پٹوں اور بیلٹ سے اسٹریچر کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ لاش میں جب آسمانی بجلی گزرے گی تو اس میں زبردست توانائی ہوگی اور اس سے زبردست جھٹکا لگے گا اور اس جھٹکے سے لاش اچھل کر اسٹریچر سے نیچے نہ گر پڑے۔ سب سے آخر میں انہوں نے لاش کے جسم کے ساتھ تانبے کا تار لپیٹ کر تار کا سرا لاش کے سر کے اوپر ایریل اینٹینا کی طرح لگا دیا تاکہ بجلی اس پر گرے تو تانبے کے اینٹینا سے گزر کر لاش کے جسم سے لپٹی ہوئی تار میں سے گزرتی ہوئی چھت میں دھنس جائے۔ تانبے کی تار کا آخری سرا قلعے کی مضبوط اور موٹی چھت کا فرش کھود کر اس کے اندر دھنسا دیا گیا تھا۔ اب انہیں آسمانی بجلی کا انتظار تھا کہ کب بادل آتے ہیں، زور زور سے گرجتے ہیں، بجلی رہ رہ کر چمکتی ہے، کڑکتی ہے اور لاش پر گرتی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر دونوں ڈاکٹر چھت سے اتر کر لیبارٹری میں آئے، آپریشن کے تمام آلات صاف کر کے الماری میں رکھے اور زینہ سے اتر کر آسیبی قلعے کے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا کرے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں اور بارش کا طوفان شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ابھی تو آسمان پر کسی طوفان باد و باران کے آثار نہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، آج کی موسمی پیشگوئی میں ٹیلی ویژن پر کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں بارش کی توقع ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ قلعے پر ایک ڈرونی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قلعے کی چھت پر نقلی انسان کی جگہ جگہ سے سلی ہوئی لاش بے حس اور حرکت زنجیروں اور چمڑے کے پٹیوں میں لپٹی پڑی تھی۔ لاش کے ماتھے پر کھوپڑی کو جوڑ کر جو ٹانکے لگائے گئے تھے اول طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ لاش کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور کسی مردے کی آنکھیں لگتی تھیں۔ یہ عجیب و غریب لاش جس کا کوئی عضو اس کا اپنا نہیں تھا۔ سر کسی کا تھا، سر کے اندر دماغ کسی اور کا تھا، ٹانگیں کسی دوسرے مردے کی تھیں، سینہ کسی اور مردے کا تھا، بازو کسی اور مردے کا، آنکھیں کسی اور لاش کی تھیں، ناک بھی کسی دوسرے مردے کا تھا، بلکہ لاشوں کے چہرے سے کاٹ کر انہیں جوڑ جوڑ کر ایک ناک بنا کر آپریشن کے ذریعے لگایا گیا تھا۔ دماغ کے اندر بٹن کا سائز کا ایک آلہ لگا ہوا تھا جس کے ذریعے ڈاکٹر نے اس لاش کے ذہن میں اپنا خیال ڈالنا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لینا تھا۔ کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر فٹ تھا جس کے ذریعے لاش کو ڈاکٹر نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا۔ لاش کا چہرہ ساکت تھا، اس پر موت کی زردی طاری تھی۔ خونخوار زندہ لاش کے خوف، تجسس اور دہشت سے بھرپور دل دہلا دینے والی بھیانک کہانی ابھی جاری ہے۔